ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بڑا مالدار شخص تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی۔ اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا، تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، اب فقط چٹائی رہ گئی ہے، اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ، کان، ناک، میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی۔ تو مال چلا گیا، چٹائی پر ہے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی، اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور میرے اعضاء کو درست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے، جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے۔ ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے دو واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ نیچے بیٹھے اسلامی بھائیوں وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں، کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو، کوئی میرا ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو جو قرض دار بھی ہو، کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جو
دنیا میں جب سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سفر بھی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو. آؤ آج ذرا چیک کرتے ہیں, آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اس وقت کی جو کیفیت ہے, میں اس وقت جن مشکلوں کا شکار ہوں, میں اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہوں, کیا یہ پریشانیاں مجھے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں یا مجھے اس بات کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے اس کی ناشکری کرتا رہوں. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے. یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر اس پر جان لے بندہ کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہے, ان نعمتوں پر خوش رہے, رب کی طرف سے ارشاد ہوا یہی شکر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بات آج سیکھنی ہے, آج کے اس اجتماع میں یہ سمجھنی ہے کہ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے, شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے, شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے, شکر اللہ والوں کی عادت ہے, شکر رب عز و جل کی عبادت ہے, شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے, شکر ترک معصیت ہے, شکر معرفت نعمت ہے, جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے. ایک مالدار شخص نے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص کو یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ غریب ہے, یہ پھر کیوں شکر ادا کر رہا ہے. اور بعض اوقات چٹائی پر لیٹنے والا, بعض اوقات کرائے کے گھر میں رہنے والا, بعض اوقات چھوٹی سی تنخواہ پر گزارا کرنے والا جب بڑے بڑے بنگلے والوں کو دیکھتا ہے, جب بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھتا ہے, جب ان کے پاس مال کی فراوانی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیچھے رہ گیا. ارے میرے پاس ہے ہی کیا جس کا شکر ادا کروں. آج میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کامیاب کون ہے, ترقی والا کون ہے, اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کرنے کے لیے ذہن بنانا ہے تو کس کو دیکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا. آج چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نام صابر اور شاکر لوگوں میں لکھا جائے, تو آؤ آج سمجھتے ہیں وہ دو خصلتیں کون سی ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں اور جس میں یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی, خلاصہ حدیث ہے, نہ اسے شاکر لکھے گا نہ ہی اسے صابر لکھے گا. اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں سنیں. نمبر ایک, جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, اور اللہ عز و جل نے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے. اور جو اس کا الٹ کرتا ہے, یعنی دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے تو پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے, اللہ عز و جل اسے نہ صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر لکھتا ہے. ہم یہاں جو غلطی کر رہے ہیں کہ ہم دین میں, ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آج میرا وہ بھائی جو کسی وجہ سے کسی پریشانی میں ہے تو وہ اپنے سے بڑی پریشانی والے کو دیکھے. اب میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میرا اپنا گھر ہی نہیں ہے. ارے اسے دیکھو جو جھونپڑی میں رہتا ہے. کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہے وہ اسے دیکھے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے. جو فٹ پاتھ پر سونے والا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں خود سوتا ہوں, خود اٹھتا ہوں, آزاد تو ہوں. ارے آج بھی لاکھوں لوگ جیلوں کے اندر ہیں جو اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں سے دور ہیں. آج کوئی شخص چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے, وہ دیکھے کہ لوگوں کو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, اس وقت جتنے اسلامی بھائی مجھے فیض مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں سن رہے ہیں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, آپ جو لائف گزار رہے ہیں, کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو گیا, میں غریب, میں پریشان.
میں بے روزگار، میں قرضدار، مجھ جیسی زندگی کا خواب کون دیکھتا ہے؟ اے فیض مدینہ کے اجتماع میں آنے والوں، آپ سارے اپنے پیروں پہ چل کے اس اجتماع میں آئے ہو۔ دنیا میں کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں نا وہ لوگ ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شام کا کھانا بھی کھا لیا ہو، یہ جا کر کھانے کا پلان ہو، مگر کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ آج رات جب ہوگی تو آپ کسی بستر پر جا کر سوئیں گے۔ اسی دنیا میں کئی ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، جو آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ ذرا غور کرو، میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ڈی مورلائز ہوں؟ میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر احساس کمتری کروں؟ ارے آج بھی میرے رب نے جو مجھے دیا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جا ہاسپٹل میں جن کو نالی لگی ہوئی ہے، جن کو ناک کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، جن کی سانس نہیں آ رہی، انہیں آکسیجن لگائی گئی ہے، ارے ایسے ایسے مرض ہیں کہ بندہ سوچے تو حیران ہو جاتا ہے، میرے رب نے مجھے اور آپ کو وہ مرض نہیں لگایا ہوا۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیدل جا رہے تھے اور پیر میں جوتے نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے قریب سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مولا معاف کر دے، مجھے پیر تو دیے تو نے، جوتے ہی نہیں تھے نا، مگر اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ دل میں اطمینان چاہتے ہو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ذرا آس پاس نظر دوڑاؤ، ارے کتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں، کتنی مصیبتوں میں لوگ ہیں، مگر ہم ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس حدیث پاک میں صابر و شاکر لکھنے کے لیے ایک دوسرا وصف بیان فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، مگر آج ہم دین میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دین میں دیکھتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو۔ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 1-2 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یہ تو روزے بھی نہیں رکھتا۔ تھوڑا بہت میں جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن یہ تو جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہم نیچے والے کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، دین میں دیکھو اوپر والے کو، کہ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو تو مطمئن نہیں ہونا، دیکھو اسے جو تہجد گزار ہے۔ یار اللہ کا بندہ روز تہجد پڑھتا ہے، انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ دیکھیں فلاں ماشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا۔ ہم اوپر والے کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ارے 12 ماہ کا مدنی قافلہ، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب لوگ ہیں، ہم دین میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ یعنی یہ شکر گزار بندے ہیں، گویا یہ رب کی طرف سے عطا ہے۔ ہم اللہ کریم سے آج دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی طویل عمر بھی عطا فرما، اور ہمیں تیرے شکر کی نعمت بھی نصیب فرما۔ ہمیں شکوہ اور شکایات سے اے میرے رب کریم ہماری جان چھڑا دے۔ بار قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ رحمان ہم سب نے سنی ہوگی، قرآن میں بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی جب تلاوت فرمائی
یا پھر آپ کے سامنے اس کی تلاوت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں کہتے ہیں ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ رب کی نعمتیں یاد کرو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بڑی باریک بات ہے مگر سمجھداروں کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مریض کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا سر میں درد ہے۔ آپ نے بڑی پتے کی بات فرمائی، آپ کہتی ہیں کہ جب تم صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے اتنے دن تک تمہیں صحت عطا کی، تب کسی کو نہ بتایا، تب شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو سب کو بتانے نکلے ہو کہ اللہ نے بیمار کر دیا۔ یہ بڑی تصوف کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں بتائیں ہم تکلیف میں ہیں۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہے تو سارے محلے کو پتا ہے، آج ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو سب کو بتانا ہے، اگر موبائل فون چوری ہو گیا تو ہم نے سب کو بتانا ہے۔ ارے تکلیف پر صبر کرتے، صبر کا ثواب کماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا موٹر سائیکل کی ایک چیز خراب ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں ہی ہاسپٹل میں ہوتا۔ ہم بڑی مصیبت کو یاد کرتے مگر ہم ہیں کہ اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو سب کو بتاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اپنا پرابلم، اپنی مصیبت سب کو بتائی جائے۔ اب مزہ اس بات میں ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر بھی کرے اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر شکر بھی بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے کہ مولا تو نے چھوٹی مصیبت، آسان مصیبت میں میری جان چھڑا دی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے آ جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، شکر جو ہے نا وہ ہماری نعمتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری نعمتوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جنہیں مال دیا ہے، جنہیں گھر بار دیا ہے، سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ عز و جل چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی نعمتیں سیکیور ہو جاتی ہیں، نعمتوں کو دوام ملتا ہے اگر بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ مگر آج ہم ہیں کہ ناشکری کی عادت جاتی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور کیا ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج اناج کی جتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، غور کیجئے، آج ہمارے دسترخوانوں پر، آج ہماری دعوتوں میں بعض اوقات تو اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ شاید کسی غریب کے گھر کے 1 مہینے کا راشن ہو جائے، مگر آج ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا قدر نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ وہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بھی بجا لائیں اور اس کا احترام بھی کریں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اس دعا کو یاد بھی کریں اور بار بار پڑھتے بھی رہا کریں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔
میرے آقا دعا فرمایا کرتے ہیں، ذکر پر، شکر پر، اچھی عبادت پر میری مدد فرما. ہمیں اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے، ہو سکے تو یہ پڑھتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. آج کسی کو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے میں نے حاصل کی ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، آج یہ خوشحالی میرے دم قدم سے ہے. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دن یہ سمجھنا شروع کر لیا ناشکری کا دور ہونا شروع ہو جائے گا. جو مجھے دیا میرے رب نے دیا، اے اللہ میری نعمتوں کو دوام عطا کرنا، میرے مولا ان نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے، یہ دعا مانگتے رہنا. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کتنی پیاری دعا ہمیں ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے میرے مولا میں تجھ سے تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیرے اچانک عتاب اور پھر تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے آقا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اپنے مولا کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور نعمتیں پھر نہ جائیں، یہ عافیتیں چلی نہ جائیں، یہ نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے. ہم نے بھی دیکھا بعض اوقات کوئی شخص بڑا مالدار ہو جاتا ہے، بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، بہت زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں اس پر غرور اور تکبر کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے تھے؟ یہ بات بہت ضروری ہے. نعمتیں مل جانا بڑی سعادت ہے، مگر ان نعمتوں کا باقی رہنا، ان نعمتوں میں ترقی ہوتے رہنا، ان نعمتوں کا زوال نہ ہونا، یہ بڑی سعادت ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ان لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں جو کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم بڑے پریشان، ہم بڑے تکلیف میں ہیں. ایک بار حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا. حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بڑا پریشان، جس طرح آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا جس آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھ مجھے دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، جس زبان سے بات کر رہے ہو یہ زبان ہی دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا حضور اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہو، جس کان سے اس کان کے بدلے 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا پھر ایک ہاتھ دے دو، 2 لاکھ درہم دے لو. کہتا یہ بھی کیسے زندگی گزاروں؟ کہا ایک پیر دے دو. وہ اعضا گناتے رہے، وہ منع کرتا رہا. آخر میں وہ شکوہ کرنے والے سے آپ فرماتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. واقعی ہمیں قدر نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نعمتوں کی بات کی جائے نا، یہ دنیا کا مال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ہم اصل میں پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں. ہم پیسے ہی کو جناب اللہ کی بہت بڑی برکت سمجھتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہم سمجھتے ہیں اپنے لیے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، میں چلے آپ کی مثال نہیں دیتا، کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور اس کے پاس اس کو ایسی بیماری لگی ہو کہ وہ کوئی کھانا ہی نہ کھا سکتا ہو، صرف ٹیوب کے ذریعے اس کو کھلایا جائے، وہ کروڑوں روپے اچھے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر نوالا بنا کر کھاتے ہیں آپ اچھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس مگر رات کو نیند نہیں آتی، وہ پیسے اچھے ہیں یا وہ مزدور جو سامان اٹھا کر حلال روزی کما کر رات کو سوتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے وہ اچھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اپنا ہاتھ ذرا اٹھائیے گا سارے اسلامی بھائی، اور یہ انگوٹھا بند کر دیں جس طرح میں نے بند کیا ہے. اس طرح انگوٹھا بند کیجئے. اب ہاتھ نیچے کر لیں، میں صرف سکھانے کے لیے. کبھی زندگی میں 1 گھنٹہ، میں پورے دن کی بھی بات نہیں کرتا، اس انگوٹھے کو بند کر کے زندگی گزاریے گا. اس کو باندھ دیجئے گا کسی چیز سے یا بند کر دیجئے گا. اب آپ زندگی گزاریے، آپ کو پتا چلے گا اس انگوٹھے کی کیا اہمیت ہے. آپ گلاس نہیں پکڑ سکو گے، آپ کپڑے چینج نہیں کر سکیں گے، آپ زندگی کے بہت قلم نہیں پکڑ سکیں گے. موبائل فون کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، موبائل فون کیسے اٹھاؤ گے؟ اس انگوٹھے کو اتنی ساری ہماری زندگی کے کام یہ انگوٹھے کرتا ہے. گرپ کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اگر انگوٹھا نہ ہو. ہاتھ تو دور کی بات ہے، مگر کس نے اس انگوٹھے کا شکر ادا کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں. جاؤ کسی بغیر ہاتھ والے سے بات کر کے دیکھو زندگی کیسے گزارتا ہے. بیچارے کی زندگی کیسی ہوگی. آج میں آپ کو انگوٹھے کی مثال دے رہا ہوں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا. تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ بند کریں، آنکھ بند کر دیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آنکھ کو کھول لیجئے. جب درود آپ پڑھ رہے تھے آپ کی آنکھ کے آگے کیا تھا؟ اندھیرا تھا. آنکھ کھولی اجالا ہو گیا, سب نظر آنے لگ گیا. مگر آپ جانتے ہیں جو نابینا ہوتا ہے, جو اندھا ہوتا ہے, جب آنکھیں بند ہوتے وقت آپ کے سامنے جو اندھیرا تھا نا, وہ ساری زندگی اسی اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. ذرا سوچو, تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے, ہمارے کمرے میں اتنا اندھیرا ہو جائے کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کدھر جاؤں, دائیں جاؤں بائیں جاؤں, سامنے ٹھوکر نہ لگ جائے. ارے سوچو, تھوڑی دیر بعد تم لائٹ آن کر لو گے. مگر جو اندھا ہے, جو نابینا ہے, اس کی تو ساری زندگی اندھیرا رہے گا نا. آج ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, ہم ہریالی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, آسمان دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, برسات کا اچھا موسم دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. کبھی سوچا کہ نابینا کیا دیکھتا ہوگا؟ ارے جب نابینا کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اس کا کپڑا پکڑ کر کہتے ہوں گے, کرتا پکڑ کر کہتے ہوں گے, ابو جان دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے, اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں, تو اس نابینا کے دل میں کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں دیکھتا میرا بچہ کیسا ہے, میری بیٹی کیسی ہے. کبھی اس بات کا احساس کیا ہے؟ ارے ذرا غور کرو کہ اگر ایک نابینا, ایک بغیر آنکھ والا, بغیر بینائی والا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اللہ کرم کرے اور مکے پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ جائیں, کعبے کے سامنے پہنچیں, کعبے پر پہلی نظر پڑنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. انہوں نے بھی سنا تھا کعبے کی منظر کے بارے میں, انہوں نے بھی بیان سنا کہ کعبے کی رونق نرالی ہے, طواف کا منظر نرالا ہے. سارے قافلے والے کہیں کہ دیکھو کعبہ سامنے آ گیا. کبھی سوچا اس نابینا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ مولا میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی تیرا گھر دیکھتا. کبھی یہی نابینا مدینہ منورہ پہنچ جائے اور گنبد خضرا کے سامنے جا کر حسرت کرے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی گنبد خضرا دیکھتا. ارے ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو کے ذریعے مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں, جانے والے وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں. مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں سے, اے شکوہ کرنے والوں, اے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, کیا آنکھ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ مگر کتنی بار شکر ادا کیا آپ نے, میں نے اور آپ نے, کیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مولا مجھے پیدا کیجیو تو آنکھ والا پیدا کیجیو؟ نہیں, مجھے اور آپ کو بن مانگے آنکھ والا بنایا گیا. مگر میں نے اور آپ نے کتنی بار شکر ادا کیا, چلو یار 2 رکعت نفل آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے آنکھیں دی ہیں. نہیں, اس کا شکر نہیں, شکایتیں ہیں, شکوے ہیں, کمپلینز ہیں. جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں, کبھی گونگے کو دیکھا؟ ارے بیچارہ اشارے کرتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں, عجیب و غریب اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس زبان نہیں ہے. اس کو 2 منٹ کی بات سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ اشارے کرنے پڑتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو رب نے زبان دی, بن مانگے دی. کتنا شکر ادا کیا. یہ پیر جس سے جہاں چاہے چل کر جاتے ہو. کبھی کسی لنگڑے کے پاس جاؤ, پوچھو زندگی کیسے گزر رہی ہے, کبھی بیساکھی پر گزارتا ہے, کبھی ویل چیئر پر گزارتا ہے, انتظار کرتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے میری روڈ پار کرا دے. کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے پیر دیے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا شکر ادا کیا ان پیروں کا. میں کس کس نعمت کی بات کروں میٹھے اسلامی بھائیوں. بہرا جس کے کان سماعت نہیں ہوتی, بیچارہ سن نہیں پاتا, جو سن نہیں پاتا وہ عموماً بول بھی نہیں پاتا. مگر ہمیں اللہ نے کان دیے, جو چاہیں سنیں, جیسے چاہیں سنیں. مگر ہم ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات, ہم ان نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, اے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں, اللہ نے آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اسی آنکھوں سے اسی رب کی نافرمانی کرو. ادھے پیدا ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان سے تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول اور اچھی باتیں سننے کی بجائے ہم حرام باتیں اور میوزک اور گانے سنیں. ہمیں یہ پیر اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان پیروں سے برائیوں کے اڈوں کی طرف چلے جائیں. ہمیں یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھائے جائیں. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اس کا شکر یہی تھا کہ پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کو اسی کے اچھے فرما برداری والے کاموں میں استعمال کرتے. شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نعمتیں
اس کی فرما برداری میں کی جائیں، نعمتوں کا استعمال اس کی فرما برداری والے کاموں میں کیا جائے، مگر آج نعمتیں وہ دیتا ہے اور ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔